بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے شاعر کا محبوب۔ شاعر محبوب کی ظاہری خوبیوں، جسمانی حسن اور اداؤں وغیرہ کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کبھی اپنے محبوب کے کردار اور اخلاقی محاسن کی تعریف نہیں کی۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی شاعر نے اپنے محبوب کے علم و فضل، حسن عمل کی تعریف کی ہو، کبھی اس کے فہم و ادراک کو سراہا ہو، اس کی عقل و بصیرت، اس کی دانش و زیرکی کی تعریف کی ہو۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ورنہ شاعروں نے تو تعریفوں کے پل باندھ دینے تھے۔ اگر کبھی کسی شاعر نے محبوب کے کردار کے حوالے سے کچھ کہا بھی ہے تو اس کے محاسن نہیں، اس کے معائب ہی بیان کیے ہیں۔ مثلاً کبھی کسی محبوب کو وفادار نہیں کہا گیا، بلکہ اس کی بے وفائی کا ہی رونا رویا گیا ہے۔ محبوب کے غرور و نخوت کا ذکر ملتا ہے، اس میں عاجزی و انکساری کی خوبی نظر نہیں آتی۔ اور ہم نے ہزاروں غزلیں اور سینکڑوں شاعروں کا کلام محض اس ارادے سے پڑھا ہے کہ شاید کہیں کسی محبوب کی کوئی انسانی صفت یا خوبی کا سراغ مل جائے، مگر واللہ ہم اپنی اس کوشش سعید میں ناکام رہے۔ ہمیں اعتراف ہے اس کا۔ محبوب کو ہمیشہ غیر انسانی اشیاء سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلاً سرو جیسا قد، ہرنی اور مورنی جیسی ٹور، کوئل جیسی آواز، چاند جیسا چہرہ، گلاب جیسے ہونٹ، تلوار جیسی تیکھی ناک، یعنی اس میں انسانی صفات و خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ اس کا مطلب ہے اس کی کوئی چیز بھی انسانوں جیسی نہیں ہے۔ اور تو اور بعض اوقات تو اس کی ادائیں اور حسن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ مر مٹا جائے، مگر نہ جانے شاعر اسے کس حال میں دیکھ لیتا ہے کہ دل و جان گنوا بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ سودا نے کہا ہے کہ سودا جو تیرا حال ہے
ایسا تو نہیں وہ سودا جو تیرا حال ہے، ایسا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس حال میں دیکھا۔ لگتا ہے شاعر کوئی ایسا معقول آدمی نہیں ہے جو ایسی غیر انسانی مخلوق پر فریفتہ ہے، ورنہ محبوب کی نہیں تو اپنی انسانیت کا یہ کچھ لحاظ کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میر نے اس نامعقول عشق میں عزت سعادت گنوائی، مومن کا ایمان بھی گیا اور زندگی بھی برباد ہوئی، جیسا کہ اسے خود کو اعتراف ہے کہ زندگی اپنی تو کٹی عشق کے بوتا میں مومن، زندگی اپنی تو کٹی عشق کے بوتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو یہ حالات ہیں محبوب کے۔ مصحفی ساری زندگی اپنے محبوب کا انتظار کرتے کرتے مر گیا، مگر محبوب اتنا بے ایمان، کافر اور بد عہد تھا کہ کبھی اس کے کوچے سے ہو کے نہ گزرا، کہ وہ نگوڑا پھوکا دیدار ہی کر لیتا، اور ساری زندگی مصحفی کی زبان پر یہی الفاظ رہتے ہیں کہ بدھ گئی آنکھیں میری راہ ہی تکتے تکتے، بدھ گئی آنکھیں میری راہ ہی تکتے تکتے، لیک وہ کافر نہ کبو ہو کے ادھر سے گزرا۔ اور غالب اپنے محبوب کی بے اعتباری اور بد عہدی کا رونا یوں روتا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے، تیرے وعدے پہ جیے تو جان جھوٹ جانا، ورنہ خوشی سے مر نہ جاتے جو اعتبار ہوتا۔ یعنی اسے اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایک اور شاعر بیچارہ سارے جتن کر چکا ہے اور محبوب ایسا مکار ہے کہ وہ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے شفق دنک مہتاب گٹائے بجلی نغمے پھول، شفق دنک مہتاب گٹائے بجلی نغمے پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو۔ شاعر کے بقول اس کا محبوب حسن سے اس قدر مالا مال ہے کہ چاند ستاروں اور پھولوں اور کمکموں کا سارا حسن اس کی ذات میں مجتمع ہو گیا ہے، مگر وہ حسن اور وہ محبوب کس کام کا جو ہاتھ ہی نہ آئے۔ شاعر کا محبوب اس قدر بدگمان ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے باتیں سن کر شاعر سے نالا رہتا ہے، اس سے خفا ہو جاتا ہے، اور کبھی شاعر کو
دو بدو حاضر ہو کر صفائی کا موقع تک فراہم کرنے کا روادار بھی نہیں ہے۔ شاعر بیچارہ دکھی دل سے کہتا ہے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کہتا ہے غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ اور وعدے کے بارے میں کہتا ہے کہ وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا۔ اسی طرح داغ کا محبوب اس قدر سنگ دل اور بے اعتنا ہے کہ ملنا تو درکنار، وہ کبھی بھولے سے وعدہ بھی نہیں کرتا، اور اگر کر بھی لے تو شاعر کو اعتبار نہیں آتا۔ ہے جو اس قدر بے اعتبارہ کہ شاعر کو اعتبار نہیں آتا، اور وہ بار بار قاصد سے پوچھتا ہے، وہ اور وعدہ وصل کا قاصد نہیں، سچ سچ بتا یہ لفظ انہی کی زبان کے ہیں۔ اگر کسی شاعر کو محبوب کی کوئی ایک کرداری یا ذہنی خوبی بھی نظر آ جاتی تو اس نے تو تعریفوں کے پل باندھ دینے تھے، کہ ایسا ہوا نہیں، ورنہ شاعروں کو مبالغہ آرائی سے کون روک سکتا ہے؟ چنانچہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ شاعر کے محبوب کا نہ کردار انسانی ہے، نہ گفتار انسانی ہے، نہ چال انسانی ہے، نہ ڈھول ڈھال انسانی ہے۔ بس اسی پہ ختم ہماری کہانی ہے۔ شکریہ۔